بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہد اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک کلام ایسا سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو اس بات سے تسلی نہ ہوئی تو خود سامان سفر تیار کیا اور مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی خبر گیری، غریبوں کی خبر گیری، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی کٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ کچھ پتہ نہ چلا سکے اور نہ دریافت کیا۔ غالباً اس کی وجہ سے یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی کو یہ خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس گھر سے آیا ہو وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا پلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو بھی یہی صورت ہوئی تو حضرت علی نے دریافت کیا، کیا تم کسی کام سے آئے ہو؟ کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے اول تو ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے کہ اس بات سے وہ صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہوا تو میں پیشاب کرنے لگوں یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا تو تم سیدھے چلنا، میرے ساتھ ٹہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جو ہمارا غلبہ ہو جائے گا اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچھونے کے لیے ان کو بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے، یہ قبیلہ شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب شام کے راستے سے ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے۔
اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن بھی پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کتاب نہ لا سکے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجاڑا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے کہ تکلیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان میں ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ ہی بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔